عروش: راہم، میں آپ کو بتاتی ہوں اس دنیا میں کس نے سب سے پہلے برتھ ڈے منائی۔ راہم متجسس انداز میں آپ ہی کو دیکھنے لگا۔ عروش: راہم، بائبل کی کتاب میں ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے یہ دن منایا تھا وہ فرعون تھا۔ راہم: آپ ہی وہی فرعون جسے اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا؟ عروش: جی میرے بھائی، وہی فرعون۔ اس نے یہ دن غرور و تکبر میں منایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ معاذ اللہ خدا ہے۔ اسی تکبر میں اس نے یہ دن منایا تھا، اور آج یہ دن ہر کوئی مناتا ہے، یہاں تک کہ ہم مسلمانوں میں بھی یہ تہذیب کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ جب آپ برتھ ڈے مناتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کی نسبت کس سے جا کر مل رہی ہوتی ہے؟ جس نے سب سے پہلے یہ دن منایا تھا، جو اس دن کا موجد ہے، یعنی فرعون۔ راہم: آپ ہی اس کا مطلب ہے جب بھی ہم برتھ ڈے مناتے ہیں تو ہم فرعون کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں؟ عروش: جی پیارے بھائی، جب آپ برتھ ڈے مناتے ہیں تو آپ اس انسان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں جس نے سب سے پہلے اس دن کو منایا۔ راہم: آپ ہی آج کے بعد میں یہ دن کبھی نہیں مناؤں گا۔ میں نے اپنے اللہ کی بات ماننی ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ عروش اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بولی: شاباش میرے بھائی، ہمیں اپنے اللہ سے کیا گیا وعدہ کبھی نہیں بھلانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ راہم: انشاءاللہ آپ ہی، میں آج سے ایسا ہی کروں گا۔ عروش: راہم، آپ کو معلوم ہے یہ سب برے کام ہم سے ابلیس کرواتا ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب نہ ہو سکیں، اور جیسے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوا ویسے ہی وہ ہمیں بھی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس سے بچانے کے لیے اپنے کلام میں ہمیں بار بار نصیحت فرمائی ہے۔ راہم، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں اللہ کو ہم سے کتنی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دشمن کے بارے میں واضح الفاظ میں بتا رہا ہے۔ راہم: سچ میں آپ ہی اللہ نے قرآن میں شیطان سے بچنے کا کہا ہے؟ عروش بھائی کو دیکھ کر مسکرائی اور گویا ہوئی۔ راہم: اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے: اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یاسین آیت نمبر 60۔ عروش اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے بولی: راہم، یہاں اللہ ہمیں ہم سے لیا گیا وعدہ یاد کروا رہا ہے جو اس نے ہماری پیدائش پر لیا تھا، اور بڑی محبت سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں کہا تھا شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائی، اللہ آپ کے دشمن کو واضح بیان کر رہا ہے کہ شیطان تمہارا روز اول سے ہی دشمن ہے، اس کی باتوں میں مت آنا ورنہ خسارہ اٹھاؤ گے۔ راہم: آپ ہی اللہ نے تو ہمیں قرآن میں سب بتا رکھا ہے، ہمیں ہمارے دشمن کا بھی بتایا ہے، پھر بھی ہم اللہ کی بات نہیں مانتے۔ عروش کو اپنے بھائی کے یوں سوال کرنے پر بہت پیار آیا۔ عروش: وہ اس لیے میرے بھائی کہ ہم انسان ہیں، اور انسان ناشکرا ہے، وہ اپنے رب کی نعمتوں کا بہت کم شکر ادا کرتا ہے، اسی لیے تو وہ ابلیس کے بہکاوے میں جلد آ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کثیرا۔ راہم: انشاءاللہ آپ ہی، میں اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کروں گا، الحمدللہ کثیرا۔ پر آپ ہی جان، کیا اب میں برتھ ڈے نہیں منایا کروں گا؟ وہ تو میری پیدائش کا دن ہے اور میری خوشی کا دن۔ عروش بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور اسے سمجھانے کے سے انداز میں بولی: راہم، آپ کی پیدائش کا دن آپ کے لیے خاص ضرور ہے میرے بھائی، لیکن جس طرح آپ اسے مناتے ہیں وہ انداز درست نہیں، کیونکہ آپ کے اللہ نے آپ کو پیدا ضرور کیا ہے، مگر اس پیدائش کے موقع پر آپ کو خوشیاں منانے کا نہیں کہا، بلکہ آپ کو غور و فکر کرنے کا بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا، جو کچھ اس پر ہے
کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں۔ الکہف آیت نمبر 7۔ میرے پیارے بھائی، اللہ نے یہ زندگی ہمیں اس لیے دی ہے کہ وہ ہمیں آزما سکے ہم میں سے کون اچھے عمل کر رہا ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، جہاں ہم اپنے امتحان کی تیاری کرنے آئے ہیں، اور ہر دن ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو دن آپ کی پیدائش کا دن ہوتا ہے اس دن آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی زندگی 40 برس کی تھی تو آپ کی برتھ ڈے پر ایک سال مزید کم ہو گیا اور آپ کے پاس 39 برس رہ گئے ہیں۔ تو کیا آپ اپنی زندگی کے کام ہونے پر خوشیاں منائیں گے؟ راہم: نہیں آپی، بالکل بھی نہیں، بھلا اپنی زندگی کے کام ہونے پر کون خوشی مناتا ہے؟ عروش کو اپنے بھائی کا یہ انداز بہت اچھا لگا اور وہ بھائی کو مزید سمجھانے لگی۔ شاباش میرے بھائی، میں یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اگر آپ کو بلڈ کینسر ہے اور وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر، تو کیا آپ اس وقت کیک کاٹیں گے، پارٹی کریں گے اور سانگز سنتے ہوئے انجوائے کریں گے؟ راہم نے فوراً سر نفی میں ہلایا اور بولا، نہیں آپی، میں ایسا کیوں کروں گا؟ جب مجھے علم ہوگا میری موت قریب ہے تو میں ہر وہ کام کروں گا جس سے میرا اللہ خوش ہوگا اور میری موت آسان ہوگی۔ عروش اپنے بھائی کی قابلیت دیکھ کر نہایت خوش ہوئی۔ اس نے بھائی کو پیار سے دیکھا اور بولی، شاباش میرے پیارے بھائی، میں یہی بات آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جب آپ کی موت قریب آ رہی ہو تو آپ خوشی نہیں بلکہ وہ کام کرنا چاہیں گے جس میں آپ کی اللہ کی رضا ہو، نہ کہ اللہ کی ناراضگی۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ برتھ ڈے مناتے ہیں تو اس دن آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے اور آپ موت کے قریب ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آپ بجائے اللہ کو راضی کرنے کے اس دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ آپ کی منزل لمحہ لمحہ آپ کے قریب آ رہی ہوتی ہے، اور آپ اس سے بے خبر ہو کر اس دنیا کی لذتوں میں مگن ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں واضح فرما دیا۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی۔ فاتر آیت نمبر 5۔ راہم میرے پیارے بھائی، اللہ نے آپ کو یہاں اس دنیا کی حقیقت بتائی ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو اللہ کا وعدہ سنایا تھا۔ جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا تو اللہ نے آپ کو قیامت کا دن بھی یاد دلایا تھا۔ یہ دنیا عارضی ہے میرے بھائی، اس دنیا میں ہمیں امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اصل امتحان ہمارا موت کے بعد ہوگا۔ اور اللہ نے ہمیں اس آیت میں شیطان سے بچنے کا بھی کہا ہے کہ کہیں وہ تمہیں فریب نہ دے جائے، اس سے بچ کے رہنا۔ راہم: آپ ہی، آج سے پہلے تو میں نے کبھی اپنی برتھ ڈے کے بارے میں ایسا نہیں سوچا کہ اس دن میری زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے اور مجھے کیک کاٹنے کی بجائے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے۔ عروش: میرے بھائی، آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو اپنی پیدائش پر غور کرنے کا موقع ملے کہ آپ کے رب نے آپ کو کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح سے آپ نے اپنے دشمن شیطان کی جانوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں۔ فاتر آیت نمبر 6۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے، وہی تو ہمیں سب غلط راستوں کی طرف مائل کرتا ہے تاکہ ہم اللہ کا قرب نہ پا سکیں، وہی ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں میں محو کرتا ہے، ہمیں یہ دنیا حسین کر کے دکھاتا ہے، ہمیں ہماری پیدائش پر غور و فکر کرنے کی بجائے ہمیں دنیاوی لذتوں کی طرف دعوت دیتا ہے
کہ کیک کاٹو، خوشیاں مناؤ، سانگ سنو، تاکہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بھول جاؤ۔ اس طرح وہ ہمیں اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے، اور اسی لیے تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، کیونکہ اس کا گروہ دوزخیوں میں سے ہے۔ تو کیا آپ اس کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے؟ راہم نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں آپی جان، بالکل بھی نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گا۔ آپی، آپ مجھے بتائیں میں اپنی برتھ ڈے پر کیا کروں جو اللہ خوش ہو جائے؟ عروش اپنے بھائی کو اللہ کے قریب ہوتے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، میرے بھائی، آپ اپنی برتھ ڈے کو اپنا محاسبہ ڈے بنا سکتے ہیں۔ راہم نہ سمجھی کے انداز سے بولا، آپی، یہ محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ عروش: راہم، محاسبہ اپنے آپ کو پرکھنے کو کہتے ہیں۔ آپ نے پچھلی زندگی میں کیا کیا اس کا جائزہ لینے کو محاسبہ کہتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ اپنی برتھ ڈے پر پچھلے سال کا جائزہ لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا سال کہاں صرف کیا ہے۔ آپ خود سے پوچھیں آپ نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں اور کتنا وقت برائی کی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ نے ایسے کون سے اعمال کیے ہیں اگر اس سال آپ کی موت واقع ہو جائے تو وہ آپ کی نجات کا باعث بنے۔ یہ سب آپ کے محاسبہ میں شامل ہیں۔ میرے پیارے بھائی، یہی نہیں بلکہ آپ اپنی برتھ ڈے پر اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کسی فرینڈ کی برتھ ڈے ہے تو آپ اسے بھی یہ سب بتا سکتے ہیں، اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ موت کے قریب جاتے انسان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ کیکس، پارٹیز اور سانگز کی۔ راہم: آپی، آج کے بعد میں اپنی برتھ ڈے کو اپنا محاسبہ ڈے بناؤں گا تاکہ میں اپنی پیدائش پر بھی غور کر سکوں اور اپنے اللہ کو بھی راضی رکھ سکوں۔ عروج کو اپنے بھائی پر بے ساختہ پیار آیا اور وہ بھائی کے سر پر محبت بھرا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولنے لگی، شاباش میرے بھائی، جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو آپ کو علم ہوگا آپ کتنا دین کی طرف ہیں اور کتنا دنیا کی طرف۔ پھر آپ اپنی موت کو بھی یاد رکھیں گے تو آپ وہ اعمال کریں گے جس میں آپ کا اللہ آپ سے راضی ہوگا، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، اس میں ہمیں تیاری کے لیے بھیجا ہے اللہ نے۔ امتحان ہمارا موت کے بعد ہوگا، تو اس دنیا میں ہم تیاری کریں گے تبھی آگے جا کر امتحان دے پائیں گے۔ راہم: انشاءاللہ آپی جان، میں آج کے بعد ایسا ہی کروں گا۔ عروش اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرائی اور بولا، کیا اب بھی میرے بھائی کو اپنی برتھ ڈے کا گفٹ چاہیے مجھ سے؟ راہم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں آپی جان، آپ نے تو مجھے وہ تحفہ دیا ہے جسے میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ آپ نے مجھے میری تخلیق کا مقصد بتایا ہے، مجھے میری زندگی کا بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ میں اب ان سب باتوں پر خود بھی عمل کروں گا اور اپنی فیملی اور فرینڈز کو بھی بتاؤں گا تاکہ وہ سب بھی جان سکیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں اپنی برتھ ڈے پر کیک پارٹیز کرنے کے بجائے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ عروش: شاباش میرے بھائی، آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئیں اور اب آپ دوسروں کو بھی یہ سب بتائیں گے تاکہ وہ بھی برتھ ڈے کی حقیقت جان سکیں۔ راہم نے پرجوش ہوتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور آپی کی طرف بڑھا، جزاک اللہ خیرا کثیرا پیاری آپی جان، آپ نے مجھے میری منزل بتا دی، ورنہ میں نے تو برتھ ڈے منانی تھی آج اور سب سے گفٹس بھی لینے تھے، پر اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گا انشاءاللہ، بلکہ اللہ کو راضی کیا کروں گا اپنی برتھ ڈے پر اور اپنی تخلیق پر غور کیا کروں گا۔ راہم مسکراتی نظروں سے قرآن کو دیکھنے لگا۔ راہم: آپی، مجھے اللہ کا کلام چاہیے، میں اس کو سمجھ کر پڑھوں گا تاکہ اپنی زندگی کی حقیقت جان سکوں۔ یہ کہتے ہوئے راہم نے اپنے ہاتھ آپی کی طرف بلند کیے۔ عروش محبت پاش نظروں سے بھائی کو دیکھتے ہوئے قرآن کو اپنے سینے سے جدا کر کے بھائی کو تھمانے لگی۔ راہم اللہ کا کلام اپنے سینے سے لگائے پرجوش انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ اسے اب اس کی برتھ ڈے کا راز معلوم ہو چکا تھا۔
ادھر عروش اپنے اللہ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچا کر تشکر بھرے لہجے میں رب کو دیکھنے لگی اور اپنے رب کا پیغام پہنچانے کی خوشی میں سجدہ شکر بجا لانے لگی۔ انسان کی تخلیق رب تعالیٰ نے بڑے احسن انداز میں کی ہے۔ اس پر غور و